بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام معزز ناظرین کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویسے تو سارے ہی تاریخی واقعات اپنی اپنی نوعیت اور تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اہم ہوتے ہیں اور آنے والی زندگی کے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم سنگ میل عبور کرنے کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ پر اگر تمام تاریخ انسانی ایک طرف رکھ کر اس میں سے کوئی ایک واقعہ الگ کرنے کا سوچا جائے جو کہ ازل سے لے کر ابد تک وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کا نچوڑ اور خلاصہ ہو تو بلا شک و شبہ ہمارا انتخاب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی ہوگا، کیونکہ یہ وہ قصہ ہے کہ جس کی سند میں کسی انسان کا نہیں بلکہ تمام جہانوں کے خالق کا فرمان مبارک سورہ یوسف کی مقدس شکل میں موجود ہے، جس میں سے احسن القصص یعنی بہترین قصہ فرمایا گیا ہے۔ یقیناً یہ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں سے بھرپور ہے اور اس میں تمام زمانوں کے رموز و اسرار پوشیدہ ہیں۔ اسی لڑی سے جڑا ایک عبرتناک مگر حکمت بھرا واقعہ ہم آپ کو مشعل راہ کی آج کی نشست میں سنانے والے ہیں، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے شدید ترین قحط کے پس منظر میں ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب چمکتے دمکتے قیمتی ہیروں اور جواہرات کے بدلے میں بھی صرف آدھا کلو، جی ہاں محض آدھا کلو آٹا بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یمن میں ایک دفعہ سیلاب سے ایک قبر کھل گئی تو ایک عورت کی لاش نکلی جس کے گلے میں موتیوں کے 7 ہار اور انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں تھیں۔ اس کے سرہانے ایک لوح تھی جس پر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تیرے نام جو کہ حمیر کا خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام، میں زوشفر کی بیٹی تاجہ ہوں۔ میں نے اپنے قاصد کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ کچھ غلہ لے آئے۔ جب اس نے دیر لگائی تو میں نے چاندی پھر سونا بھیجا کہ آدھ سیر آٹا ہی لے آئے، لیکن حاصل نہ ہوا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ میرے جواہرات پیس کر ہی آٹا بنا دیا جائے، لیکن وہ بھی بیکار تھا۔ جو شخص میرا حال سنے اسے چاہیے کہ میرے حال پر رحم کرے، اور جو عورت میرے زیور پہنے گی وہ میری ہی موت مرے گی۔ یہ کتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ کا ہے اور اس سے اس قحط کی تصدیق ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اس قدر زمانہ قدیم سے ہی تحریر کا رواج تھا کہ آفرین، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حمیر اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے تھے جو محض اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک اور نہایت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔